السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ تمام قسم کی تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے لائق اور زیبا ہے، اور تمام نبیوں، رسولوں، پیغمبروں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوں، خاص کر کے ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے ہم کو سیدھا اور صحیح راستہ معلوم ہوا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، دوستوں اور پردہ میں رہنے والی خواتین، جیسا کہ ہم سبھی کو معلوم ہے کہ ہم لوگ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اصول السنہ پڑھ رہے ہیں، اور ہم لوگ پڑھ رہے تھے کہ سنت جو ہے یہ قرآن مجید کی تفسیر کرتی ہے، اور قرآن مجید کے لیے دلائل ہیں، اس میں سنت میں قیاس نہیں ہے، اور اس کے لیے مثالیں نہیں پیش کی جائیں گی۔ جب سنت آ جائے تو کہاوتیں، مثال وغیرہ نہیں دیے جائیں گے، بلکہ قبول کیے جائیں گے، اور عقل سے اور خواہش سے سنت کو ادراک نہیں کیا جاتا ہے، حاصل نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ نقل سے یعنی کتاب اور سنت سے اس کو لیا جاتا ہے۔ اور سنت اتباع کا نام ہے، اور ہوا پرستی کو، خواہش پرستی کو چھوڑنے کا نام ہے۔ یہ سب باتیں ہم لوگ سن رہے تھے، اور بات پہنچی تھی اس کی شرح میں، اس کی وضاحت میں، کہ سنت میں قیاس نہیں ہے۔ اب یہیں سے بات ہم لوگ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وَالسُنَّةُ عِندَنَا آثَارُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وَالسُنَّةُ تُفَسِّرُ الْقُرْآنَ وَهِيَ دَلَائِلُ الْقُرْآنِ وَلَيْسَ فِي السُّنَّةِ قِيَاسٌ وَلَا تُضْرَبُ لَهَا الْأَمْثَالُ وَلَا تُدْرَكُ بِالْعُقُولِ وَلَا الْأَهْوَاءِ إِنَّمَا هُوَ الْإِتِّبَاعُ وَتَرْكُ الْهَوَىٰ۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار کو کہا جاتا ہے، اور سنت قرآن مجید کی تفسیر کرتی ہے، اور یہ قرآن مجید کے دلائل ہیں۔ سنت میں قیاس نہیں ہے۔ ولا تضرب لها الامثال، اور سنت کے لیے مثالیں نہیں پیش کی جائیں گی۔ ولا تدرک بالعقول ولا الاہواء، اور سنت کو عقل سے اور خواہش سے ادراک نہیں کیا جاتا ہے۔ انما هو الاتباع وترک الهوى، سنت تو اتباع کا نام ہے، اور خواہش پرستی کو چھوڑنے کا نام ہے۔ یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کا ایک مفہوم ہے۔ ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں۔ یہاں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ولا تضرب لها الامثال، کہ سنت کے لیے مثالیں نہیں پیش کی جائیں گی۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے شیخ ربیع بن ہادی المدخلی حفظہ اللہ، اللہ تعالی ان کی عمر کو لمبی کرے اور ان کا سایہ ہمارے اوپر تادیر رکھے، اور ان کے علم سے ہمیں فائدہ حاصل کرنے کی توفیق دے۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں اذا جاءک نص سلم۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا کہ سنت کے لیے مثالیں نہیں پیش کی جائیں گی۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے
شیخ ربی فرماتے ہیں کہ جب تمہارے پاس نص آ جائے، نص بولے تو قرآن مجید اور سنت رسول کے دلائل تمہارے پاس نص آ جائے تو اس کو تسلیم کرو، اس کو مان لو۔ اور قرآن مجید کی ایک آیت پیش کرتے ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، کہ تیرے رب کی قسم ہے وہ ایماندار نہیں ہو سکتے اس وقت تک کہ آپ کو حاکم بنا لیں ان چیزوں میں جس میں آپس میں اختلاف کرتے ہیں، اور وہ اپنے نفسوں میں کوئی حرج اور تنگی محسوس نہ کریں، جو کچھ بھی آپ فیصلہ کر دیں اس کو تسلیم کریں۔ اس وقت تک اگر کوئی تسلیم نہیں کر رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو اور دل میں تنگی محسوس کر رہا ہے تو سمجھیے کہ وہ ایماندار نہیں ہے۔ تو شیخ فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان تمہارے پاس کوئی ثابت نص لائے، کوئی دلیل، ایسی دلیل لائے جو ثابت ہے، صحیح ہے یا تو حسن ہے، صحیح یا تو حسن ہے، یہ اصول حدیث میں صحیح حدیث جو کہا جاتا ہے، اصول حدیث میں اس کی تعریف الگ ہے، اس میں 5 صفات پائے جاتے ہیں۔ تو صحیح ثابت نص میں یا تو حسن کوئی دلیل آ جائے تمہارے پاس تو اس کو تسلیم کر لو، مان لو، اس کے لیے مثالیں مت پیش کرو۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، جب کوئی دلیل آ جاتی ہے، کتاب و سنت کی دلیل آتی ہے، سنت کی دلیل آتی ہے، تو ادھر ادھر مثالیں پیش کر کے اس کو رد کر دیتے ہیں، سنت کو رد کرتے ہیں۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اسی کی طرف اشارہ کیے ہیں کہ سنت جب آ جائے تو اس کے لیے مثالیں نہیں پیش کی جائیں گی بلکہ اس کو تسلیم کیا جائے گا۔ اور یہ جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا ہے کہ وَلَا تُضْرَبُ لَهَا الْأَمْثَالِ، کہ سنت آ جانے کے بعد مثالیں نہیں پیش کی جائیں گی، دراصل انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک قول سے استدلال کیا ہے۔ اسی وجہ سے شیخ ربیع بن ہادی المدخلی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بات جو ہے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ بات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ذکر فرمایا ہے، جس کو امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مقدمے میں اس کو بیان کیا ہے۔ سنن ابن ماجہ کے مقدمے میں حدیث نمبر 22 میں ایک روایت ہے حضرت ابو سلمہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ ان ابا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال لرجل یا ابن اخی اذا حدثتك عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثا فلا تضرب له الامثال۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آدمی سے یہ کہا، اے میرے بھتیجے، جب میں سے جایا کیا کر دیا تو تم اس پر کہاوتیں پیش نہ کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی سے یہ کہا کہ جب میں تم سے کوئی حدیث پیش کروں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو تم کہاوتیں، مثالیں نہ بیان کرو۔ اس کی تفصیل سنن ترمذی کے اندر ہے، اگر اس کو دیکھ لیں تو پوری بات اور سمجھ میں آ جائے گی۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کے اندر جو اصول بیان کیے ہیں، جو قاعدے بیان کیے ہیں، یہ کتاب اور سنت سے لیے گئے ہیں، قرآن حدیث سے لیے گئے ہیں۔ انہوں نے جو کہا کہ سنت آ جائے تو تھا، اس کی تفصیل سنن ترمذی کی حدیث نمبر 70 پر 9 کے اندر تفصیلی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک حدیث بیان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوضوء مما مست النار ولو من ثور عقیق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ پر پکی ہوئی چیز سے وضو ہے،
یعنی کوئی آدمی اگر آگ پر پکی ہوئی چیز کھا لے وضو بنا کر کے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے۔ تو یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا، چاہے پنیر ہی کیوں نہ ہو، پنیر کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، اگر اس کو آگ سے پکا دیا گیا ہو تو اس پر وضو ہے، اس پر وضو کرنا پڑے گا۔ یہ بات سن کر کے، یہ حدیث سن کر کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ حدیث جب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ انتوضع من الدہن انتوضع من الحمیم، اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہم گھی کھا کر کے بھی وضو کریں گے یا گرم پانی استعمال کرنے کے بعد بھی وضو کریں گے؟ گرم پانی کیونکہ آگ میں گرم کیا جاتا ہے، تو جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آگ میں پکی ہوئی چیز کو استعمال کرنے کے بعد وضو ہے، تو کیا ہم گرم پانی استعمال کرنے کے بعد وضو کریں گے؟ اس وقت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا، یا ابن اخی، اے میرے بھتیجے، اذا سمعت حدیثا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث سنو، فلا تضرب له مثلا، تو اب اس کے لیے مثال مت پیش کرو، جو بات ہے اس کو تسلیم کر لو۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ذکر کیا تھا۔ یہاں ایک بات میں تنبیہ کر دینا چاہوں گا کہ آگ سے پکی ہوئی چیز کے تعلق سے سنن ترمذی کی آگے والی روایت حدیث نمبر 80 کے اندر یہ بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا گوشت کھایا، وضو بنا کے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور عصر کی نماز پڑھے، وضو پھر دوبارہ نہیں بنایا تھا، دوبارہ وضو نہیں بنایا تھا۔ تو اسی وجہ سے علماء کرام کہتے ہیں کہ پہلے آگ کی پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضو کرنا تھا، بعد میں یہ چیز ختم ہو گئی اور اونٹ کے گوشت کھانے سے وضو ٹوٹے گا۔ اور ابھی بھی بہت سارے علماء اس بات کو مانتے ہیں کہ آگ سے پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد اگر کوئی آدمی پہلے سے وضو بنا کر کے ہے اور آگ سے پکی ہوئی چیز کھایا تو اس پر وضو بنانا پڑے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسری حدیث ان کو ملی نہیں تھی، معلوم نہیں ہوا تھا، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات معلوم تھی کہ آپ نے وضو کے بعد کوئی چیز کھایا، پکی ہوئی چیز، اور وضو نہیں کیا۔ اسی وجہ سے انہوں نے کہا تھا کہ کیا ہم گرم پانی استعمال کرنے کے بعد وضو کریں؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کہا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنو تو اس کے لیے مثال نہ بیان کرو، اس کو مانو۔ تو اسی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اصول بنایا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اصول بنایا اور یہ فرمایا کہ حدیث جب آ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آ جائے تو ان کو مانو، مثال مت دو، مثال مت دو۔ حضرت علامہ شیخ ربیع بن ہادی المدخلی حفظہ اللہ فرماتے ہیں، ہذہ قاعدۃ بارک اللہ فیکم، کہتے ہیں کہ یہ ایک قاعدہ ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جو اتنی سی بات کہا، وَلَا تُضْرَبُ لَهُ الْأَمْثَالِ، کہ وَلَا تُضْرَبُ لَهَا الْأَمْثَالِ، کہ سنت کے لیے مثالیں نہیں بیان کی جائیں گی، تو یہ ایک قاعدہ ہے، اللہ تعالیٰ تم کو برکت دے۔ تو دین کے قاعدوں میں سے ایک قاعدہ ہے، یاد رکھیے، بہت ہی اہم اصول ہے، بہت ہی اہم اصول ہے۔ اسی وجہ سے سنت کے آ جانے کے بعد اس کو تسلیم کرنا ہے، اس کے لیے مثالیں، کہاوتیں، اس کا قول، اس کی رائے اب بیان نہیں کیا جائے گا۔ سنت آ جائے تو اس کو ماننا پڑے گا۔ آگے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وَلَا تُدْرَكُ بِالْعُقُولِ وَلَا الْأَهْوَاءِ، کہ سنت کو عقل سے اور خواہش سے نہیں ادراک کیا جا سکتا ہے، اس کو حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ کوئی عقل سے، کوئی اپنے خواہش سے اگر کوئی چاہے کہ میں سنت کو پرکھوں، جانچوں اور اس کو حاصل کروں، اس کا ادراک اور معرفت کروں، تو یہ نہیں کر سکتا ہے۔ اسی وجہ سے
शेख रबी बिन हादी अल-मदखली हफिज़हुल्लाह फरमाते हैं कि यानी ला, इसका ये मतलब है इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह की इस कौल, इस उसूल का मतलब ये है कि अकल से और ख्वाहिश से सुन्नत को इदराक नहीं किया जा सकता है, बल्कि सुन्नत को नकल से समझा जा सकता है। सुन्नत को नकल से इदराक किया जाता है। नकल बोले तो नकल किताब और सुन्नत को कहते हैं। एक अकल और एक नकल होता है। नकल के मुकाबले में अकल है। किताब और सुन्नत से जो बातें मनकूल है, आई हुई है, उनको तस्लीम किया जाएगा, और रहनुमाई की बातें, सुन्नत की बातें जो किताब और सुन्नत से आई हुई है उसको तस्लीम किया जाएगा। इसी वजह से शेख रबी फरमाते हैं कि सीखो और पढ़ो, कहते हैं कि सीखो और पढ़ो, सीखो पढ़ो, इल्म हासिल करो। इसके बारे में, सुन्नत के बारे में सीखो पढ़ो, इल्म हासिल करो। वइज़ा जाअत सुन्नतो, और जब सुन्नत आ जाए तुम्हारे पास तो उसके अंदर तफक्को पैदा करो। जब सुन्नत तुम्हारे पास आ जाए तो तफक्को हासिल करो, उसके अंदर तफक्को करो, समझ हासिल करो, उसके अंदर क्या बातें हैं उसको समझो। और कहते हैं कि सुन्नत के समझने में अकल का इस्तेमाल और उसको खिदमत, उससे खिदमत लो, अकल से खिदमत लो, सुन्नत के समझने में अकल का इस्तेमाल करो। और एक हदीस जिक्र फरमाते हैं जो मशहूर और मारूफ हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहुहु फिद्दीन, जिसके साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन भलाई का इरादा करता है उसको दीन में तफक्कुह देता है, दीन की समझ देता है। तो ये बात है। इसी वजह से शेख रबी फरमाते हैं कि सुन्नत को समझने में अकल को इस्तेमाल करो, और जब सुन्नत तुम्हारे पास आ जाए तो उसके अंदर तफक्कुह हासिल करो। और कहते हैं कि बगैर सुन्नत के, बगैर नुसूस के दिमाग दौड़ाना और इसमें बातें करना, ये दीन में, अल्लाह के दीन में बात करना है। अगर किसी के पास सुन्नत नहीं है, किसी के पास नस नहीं है, यानी किताब और सुन्नत के दलाइल नहीं है, और ऐसे ही बात कर रहा है, तो अल्लाह के दीन में बगैर किसी इल्म के बात करना है। तो कहते हैं फहादा मिनल कौली अलल्लाहि बिगैर इल्म, बगैर सुन्नत के, बगैर नुसूस के अल्लाह के दीन में बात करना, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर बगैर इल्म के बात करना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर, अल्लाह ताला के बारे में बगैर इल्म के बात करना है, और ये सही नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह अल आराफ की आयत नंबर 30/3 में ये बयान फरमाया है, कुल इन्नमा हर्रम रब्बी अल फवाहिश मा ज़हरा मिनहा व मा बतन वल इस्मा वल बग़य बिगैरिल हक़ व अन तुशरिकू बिल्लाहि मा लम युनज़्ज़िल बिही सुल्ताना व अन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तअलमून। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत करीमा में ये फरमाया है कि ए पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए, आप कह दीजिए कि मेरे रब ने हराम कर दिया है उन तमाम फहश बातों को जो एलानिया है। एलानिया जितनी भी फहश बातें हैं सबको अल्लाह ताला ने हराम कर दिया है, और जो पोशीदा है उन फहश बातों को भी अल्लाह ताला ने हराम किया है, और हर गुनाह की बातों को भी हराम किया है, और नाहक किसी पर जुल्म करने को अल्लाह ताला ने हराम किया है। और इस बात को भी अल्लाह ताला ने हराम किया है कि अल्लाह ताला के साथ किसी ऐसी चीज को शरीक ठहराओ जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कोई सनद और सुल्तान जिक्र नहीं फरमाया। तो अल्लाह ताला के साथ शिर्क करने को भी अल्लाह ताला ने हराम करा दिया है, और अल्लाह ताला ने इस बात को भी हराम कर दिया है कि तुम लोग अल्लाह ताला के बारे में ऐसी बात बयान करो, ऐसी बात कहो जिसको तुम नहीं जानते, जिसके बारे में तुमको इल्म नहीं है, वो बात अल्लाह रब्बुल आलमीन पर बोलने को अल्लाह ताला ने हराम करार दिया है। तो ये आयत करीमा, ये आयत करीमा इस बात की दलील है
کہ اللہ رب العالمین کے بارے میں بغیر علم کے بات کرنے کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے۔ شیخ ربیع بن ہادی المدخلی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ عقیدے میں، عبادت میں، حلال اور حرام میں توقف اختیار کرے۔ توقف بولے تو رکے رہے جب تک کہ کوئی دلیل اس کے پاس نہ آ جائے۔ عقیدے میں بغیر دلیل کے بات نہ کرے، عبادتوں میں بغیر دلیل کے بات نہ کرے، کسی چیز کے حلال ہونے میں اور حرام ہونے میں بغیر کسی دلیل کے بات نہ کرے، توقف اختیار کرے۔ ہاں، فی امور الدنیا، دنیاوی معاملات میں، دنیاوی چیز میں وہ اجتہاد کرے، کوشش کرے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر یہ بیان فرمایا ہے، جسے کہ مسلم شریف کی حدیث ہے، انتم اعلم بامور دنیاکم، تم اپنے دنیاوی معاملات کو زیادہ جانتے ہو۔ وہ ایک واقعہ تھا کھجور کے تعلق سے، آپ لوگوں نے یہ واقعہ سنا ہوگا۔ نر اور مادہ کھجور لگا کر کے بیج ڈالتے تھے تو زیادہ کھجور آتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو کہا ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو کچھ لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کی وجہ سے وہ کرنا چھوڑ دیا، تو کھجور کم آیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ کہا تھا، انتم اعلم بامور دنیاکم، تم اپنے دنیاوی معاملات کو زیادہ جانتے ہو۔ تو دنیاوی معاملات میں کوشش کرے بندہ، اجتہاد کرے، لیکن عقیدے کے معاملے میں، عبادت کے معاملے میں، کسی چیز کو حلال کرنے میں، کسی چیز کو حرام کرنے میں بغیر کسی دلیل کے بات نہ کرے، اس میں توقف کرے۔ یہی انہوں نے ذکر فرمایا ہے کہ ان چیزوں کو عقل سے اور خواہش سے ادراک نہیں کیا جائے گا۔ اور کہتے ہیں شیخ ربیع بن ہادی المدخلی حفظہ اللہ، اللہ رب العالمین کو جزائے خیر دے، فرماتے ہیں الاصل فی الدین التحریم، کہتے ہیں دین کے اندر، دین اسلام کے اندر اصل حرام ہے، اصل حرام ہے۔ ہاں، اگر شریعت کی اجازت آ جائے تو بات کرنا صحیح ہوگا، لیکن دین کے اندر، دینی معاملات میں، دین کی باتوں میں اصل چیز حرام ہے۔ آپ دین کے بارے میں بغیر دلیل کے بات نہیں کر سکتے۔ اور کہتے ہیں فَإِذَا دَخَلْتَ بِعَقْلِكَ فِي دِينِ اللَّهِ، اگر جب آپ نے اللہ کے دین میں اپنے عقل کا استعمال کیا، اپنے عقل کو داخل کیا، تو آپ نے اپنے خواہش کی اتباع کیا۔ شیخ ربیع بن ہادی المدخلی حفظہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کے دین میں اگر آپ نے عقل کو دخل دیا تو آپ نے اپنی خواہش کی اتباع کیا، اور اللہ رب العالمین پر بغیر علم کے بات کیا، اللہ رب العالمین پر بغیر علم کے بات کیا۔ اور یہ بات یعنی بغیر علم کے اللہ پر بات کرنا، یہ کبیرہ، بہت بڑے گناہوں میں سے ہے، بہت بڑے گناہوں میں سے ہے۔ بلکہ یہ فرماتے ہیں فی بعض الاحیان یصل الی اکبر من الشرک، شیخ ربیع بن ہادی المدخلی فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ بغیر علم کے اللہ رب العالمین کے اوپر کوئی بات کرنا، یہ شرک سے بھی بڑا ہو جاتا ہے، شرک سے بھی بڑا جرم ہو جاتا ہے، شرک سے بھی بڑا گناہ ہو جاتا ہے۔ اسی آیت کو آپ ذہن میں رکھیں، سورہ الاعراف کی آیت نمبر 30/3 آپ پڑھیں۔ اللہ رب العالمین نے بغیر علم کے اللہ پر بات کرنے کو سب سے آخر میں ذکر کیا، سب سے آخر میں ذکر کیا ہے۔ اور اسی بات کو امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ کی شرح کرتے ہوئے ذکر فرمایا ہے کہ آیت کریمہ میں نص میں تدرج ہوتا ہے، یعنی ایک چیز پہلے بیان کی جاتی ہے، اس کے بعد دوسری، تیسری، تو آخر میں جو سب سے بڑی ہوتی ہے، عظیم چیز ہوتی ہے، اس کو آخر میں بیان کیا جاتا ہے۔ اور اس آیت کریمہ میں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو حرام کیا ہے، پہلی چیز کیا حرام فرمایا ہے؟ الفواحش، ظاہر اور باطن فحش کی چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ اس کے بعد کس کا ذکر فرمایا ہے؟ گناہ کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا۔ پھر کس چیز کو ذکر کیا؟ بغیر کسی
بغیر کسی حق کے کسی پر ظلم کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا. پھر اس کے بعد کیا فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرو، اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کیا ہے. بغیر کسی اللہ رب العالمین نے کوئی سلطان کوئی دلیل نازل نہیں کیا ہے شرک کے بارے میں، اور تم شرک کرو تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو شرک کو حرام کیا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ذکر کیا ہے کہ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، تم اللہ رب العالمین پر ایسی باتیں کہو جو تم نہیں جانتے. اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے آخر میں ذکر کیا. تو امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ شرک سے بھی عظیم بات ہے، شرک سے بھی عظیم گناہ ہے بغیر علم کے اللہ رب العالمین پر بات کرنا. اللہ اکبر. آپ تھوڑا سا ٹھار کر کے غور کریں کہ آج کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کوئی علم نہیں ہے، کسی کی معرفت نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کی معرفت نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی توحید کے بارے میں ان کو علم نہیں ہے، اور پھر کتنی کتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. اللہ رب العالمین پر ایسی باتیں کرتے ہیں جس کے بارے میں علم نہیں ہے. تو یاد رکھیے بغیر علم کے اللہ پر باتیں کرنا یہ حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے. اور شرک کے بعد ذکر کیا. اور امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تدرج کے ساتھ ایک بات اس کے بعد دوسری، ایک پہلی جو چیز ہوتی ہے کوئی چیز ہلکی حرام ہوتی ہے، اس کے بعد جو اس سے زیادہ حرام چیز ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. سب سے جو بڑی حرام والی چیز ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے آخر میں ذکر کیا ہے. تو شرک کے بعد اللہ تعالیٰ نے بغیر علم کے اللہ پر بات کرنے کو ذکر کیا ہے. اسی وجہ سے شیخ ربیع بن ہادی المدخلی حفظہ اللہ نے یہ بات فرمایا کہ بغیر علم کے بات کرنا اللہ پر یہ تو بڑے گناہوں میں سے ہے، لیکن کبھی کبھی شرک سے بھی بڑا گناہ ہو جاتا ہے. تو آج ہم لوگوں کو معلوم ہوا کہ بغیر علم کے بات کرنا اتنا خطرناک ہے، اتنا خطرناک ہے. اسی وجہ سے شیخ ربیع بن ہادی المدخلی فرماتے ہیں کہ فالحذر والحذر من التکلم فی دین اللہ بالہوا، کہ اللہ کے دین میں بات کرنے سے بچو. کس طرح بات کرنے سے؟ بالہوا، خواہش کے ذریعے سے بات کرنے سے بچو. اپنے عقل، اپنے ذہن، اپنے فہم کے ذریعے سے دھوکہ کھا کر کے اپنے خواہش سے اللہ کے دین کے بارے میں بات مت کرو، بچو اس سے. اور کہتے ہیں نص کے اندر تفقہ حاصل کرو، اور تفقہ نص کے اندر دلائل میں تفقہ یہ ہے، کیا ہے؟ دلائل میں تفقہ ہی اصل بات ہے جو صحابہ اور تابعین کی شان تھی. صحابہ کرام دلیل آ جاتی اس کو تسلیم کر لیتے، اس میں اس کو سمجھتے. تابعین دلیل آ جاتی قرآن سنت کی تو اس کو سمجھتے اور اس کو تسلیم کر لیتے. اپنے عقل سے، اپنے ذہن سے، لوجک سے اس کو رد نہیں کرتے اور مثالیں نہیں بیان کرتے. اسی وجہ سے کہتے ہیں انما هو الاتباع. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انما هو الاتباع، سنت تو اتباع کا نام ہے، وترک الہوا، اور خواہش کو چھوڑ دینے کا نام ہے. سنت یہ ہے کہ اتباع کیا جائے، جو کچھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آئے اس کو تسلیم کیا جائے اور اپنی خواہش کو چھوڑ دیا جائے. شیخ ربیع بن ہادی المدخلی حفظہ اللہ فرماتے ہیں یعنی اللہ کے دین میں اپنے عقل کو مسلط مت کرو اور اپنے خواہش کو مسلط مت کرو. یعنی اللہ کے دین میں اپنے عقل کو، اپنی خواہش کو آگے مت بڑھاؤ. انما هو الاتباع وترک الہوا، کہتے ہیں کہ سنت اللہ کے دین میں اتباع کرنا ہے اور خواہش کو چھوڑنا ہے. تو یہ باتیں ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی، بہت ہی یہ قیمتی باتیں ہیں. اس چیز کو کئی علماء نے اس کی شرح بیان فرمایا ہے، جیسے کہ شیخ عبداللہ بن عبد الرحمن الجبرین اس کی شرح میں کتاب لکھے ہیں شرح السنہ میں. انہوں نے بھی جیسے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حدیث آ جائے، سنت آ جائے تو اس کی مثالیں نہ بیان کرو، تو انہوں نے ذکر فرمایا ہے
کہ سنت کو رد کرنے کے لیے مثال نہ بیان کرو. اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل کی آیت نمبر 74 میں یہ فرمایا ہے، 70 میں، وَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اللہ رب العالمین کے لیے مثالیں مت بناؤ، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مثال مت بیان کرو. اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اچھی طرح جانتا ہے، تم نہیں جانتے. اور فرماتے ہیں کہ مشرکین کے رد میں مشرکین کیا کرتے تھے؟ اپنے معبود کو رب سے قیاس کرتے تھے، اللہ رب العالمین سے قیاس کرتے تھے. اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے مشرکوں کے اس بات کو رد کرنے کے لیے، جو وہ لوگ اپنے مشرک جو تھے جس چیز کی عبادت کرتے تھے، اس چیز کو اللہ رب العالمین سے قیاس کرتے تھے اور کیا کہتے تھے؟ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. ہم ان چیزوں کی عبادت صرف اس وجہ سے کرتے ہیں تاکہ یہ اللہ کے قریب کر دے، اللہ کے قریب کر دے. تو اللہ رب العالمین نے ان کا رد کیا ہے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں نہ بیان کرو. اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. اور مشرکین مکہ کیا کہا کرتے تھے؟ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ. یہ ہمارے معبود، یہ جو ہمارے معبود ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سفارشی ہیں، یہ ہمارے لیے سفارش کریں گے. اسی کے رد میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کرو. تو شیخ عبداللہ بن عبد الرحمن الجبرین فرماتے ہیں کہ فَهَكَذَا لَا تُضْرَبْ الْأَمْثَالِ لِسُنَّةِ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طریقے سے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کا رد کیا ہے، اسی طریقے سے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی مثالیں نہیں بیان کی جائیں گی. مثالیں نہیں بیان کی جائیں گی. سنت رسول کے لیے بھی جو سنت رسول میں آ گئی باتیں اس کو ماننا ہے، اس کے لیے مثالیں، اس کو رد کرنے کے لیے مثالیں نہیں دی جائیں گی. اور عقل سنت کو نہیں سمجھ سکتی ہے، اس کا ادراک نہیں کر سکتی ہے. اس کی بہترین انہوں نے وضاحت فرمایا ہے. فرماتے ہیں کہ انسانی عقل اس بات سے قاصر ہے کہ امور غیبیہ یعنی غیبی امور کی کیفیت جانے، اس کی حکمت جانے. اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے کسی چیز کے بارے میں، تو انسانی عقل قاصر ہے کہ اس کی حکمت کو جانے. کیوں اللہ تعالیٰ نے ایسا کہا؟ کیوں غیبی امور کے بارے میں ایمان لانے کے لیے کہا؟ یہ غیبی امور کے تعلق سے جو سنت میں باتیں آتی ہے، مثال کے طور پر قبر کے عذاب وغیرہ کے بارے میں، تو انسانی عقل اس کا ادراک نہیں کر سکتی ہے، اس کی حقیقت کو جان نہیں سکتی ہے. اسی وجہ سے صرف اس کو مان لینا ہے. بعض چیزیں فرض ہیں، حرام ہیں، اس کے اندر بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں، ان کو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. تو شریعت نے اس چیز کو صحیح نہیں کہا ہے. شیخ فرماتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر بیت اللہ کا طواف، بہت سارے لوگ اس کی حکمت کو جان نہیں سکتے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کا طواف کرنے کا حکم دیا. کوئی ملاتے ہیں کہ دیکھو ہندو بھی طواف کرتے ہیں، غیر اللہ کی طواف کرتے ہیں، مسلمان بھی خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں. یہ اس طریقے سے مثال بیان کرتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے. سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے بیت اللہ کا طواف کرنا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس کو ماننا ہے. حجر اسود کو چومتے ہیں تو بہت سارے لوگ مثال پیش کرتے ہیں کہ ہندو بھی تو پتھر کو چومتے ہیں، مسلمان بھی پتھر کو چومتا ہے. یہ غلط چیز ہے، مثال نہیں بیان کیا جائے گا اس کے لیے. صفا مروہ کی جو سعی کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ اس کو رتھ یاترا سے جوڑتے ہیں کہ امرناتھ جاتے ہیں بہت سارے لوگ رتھ یاترا کرنے کے لیے، اسی طریقے سے صفا مروہ پر دوڑتے ہیں. تو یاد رکھیے یہ سب جائز نہیں ہے. سنت آ جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے، حدیث آ جائے تو اس کو ماننا ہے، اس کے لیے مثالیں نہیں بیان کرنا ہے. اسی طریقے سے بہت سارے لوگ جو کنکری مارا جاتا ہے تو کنکری مارنے کی حکمت کیا ہے اس کو نہیں جان سکتے. سود کو حرام کیوں کیا گیا ہے؟ راضی میں کوئی خوشی میں سود لے پھر بھی حرام کیوں ہے؟ اسی طریقے سے شراب کوئی آدمی پی کر مست ہو جاتا ہے، اس کو کیوں حرام کیا گیا ہے؟ شیخ عبداللہ
بن عبد الرحمن الجبرین فرماتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو اس کی حکمتیں معلوم نہیں ہے، علماء نے اس کی حکمت کو بیان کیا ہے، اور بہت ساری چیزوں میں علماء نے بھی توقف اختیار کیا ہے اور یہ کہہ دیا ہے کہ ہماری قدرت اور طاقت نہیں ہے کہ غیبی امور کے بارے میں ہم ادراک اور اس کی معرفت حاصل کریں، جیسے عذاب قبر، اور عذاب میں جو قبر میں جو نعمتیں ملتی ہیں، روح کی کیا صفت ہے، کیسے روح ڈالی جاتی ہے قبر کے اندر، کیسے پھر وہاں سے چلی جاتی ہے روح، یہ اس سب کے بارے میں اس کی کیفیت کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ان چیزوں کو جو سنت میں آئی ہے اس کو تسلیم کرنا ہے، مان لینا ہے، اس میں عقل دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی اگر کتنوں عقل دوڑائے تو اس کی کیفیت، اس کے بارے میں حقیقت اس کو معلوم نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ یہ باتیں سنت جو ہے عقل سے، اپنی خواہش سے اس کا ادراک نہیں کیا جا سکتا ہے، بلکہ اس کو تسلیم کیا جائے گا۔ تو یہ باتیں تھی کچھ، انشاءاللہ پھر باتیں اہم باتیں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق دے اور ان اصولوں پر ہمیں قائم رکھے، ہر قسم کی بدعات خرافات سے بچے رہنے کی توفیق دے، عقل پرستی سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے رکھے، خواہش نفس سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے رکھے، ہر قسم کے نصوص جو کتاب و سنت کے صحیح ثابت ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو قبول کرنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔